شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی بھی واقعہ مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں مشہور واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو ایک مومنہ بوڑھی خاتون روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ مومنہ شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی اور اگلے دن پھر آ جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اسی دور عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلوایا۔ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو اس مومنہ عورت کو بھلا دیا گیا تھا اور طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں موجود تھا بس وہی زندہ رہا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح کے دل میں محبت اٹھی کہ اس بستی کو دیکھوں، لہٰذا وہ وہاں آئے اور قریب جا کے دیکھا تو ایک جھوپڑی میں دیا جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے بڑے طوفان کے بعد جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ فرمایا، اتنا بڑا طوفان آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بارش ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں نے تمہارا وعدہ پورا کیا اور اس کے ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھوپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا باہر ہوتا۔ جب حضرت عزرائیل روح قبض کرنے آئے تو پوچھا کہ آپ نے اتنے سال اس جھوپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ حضرت عزرائیل نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ حضرت نوح کی کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصے تار کول کو اچھی طرح ملانے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کا سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ بستی کے سردار آپ کے پاس گزرتے تو آپ پر ہنستے تھے، بات کرتے اور جملے کستے۔ اسی دوران کشتی تیار ہو گئی۔ جب
عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق اس میں سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ابلنے لگا، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کینان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روح زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز زندہ، سب نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح پہاڑ نما کشتی میں سوار تھے جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ 80,000 لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اللہ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبلی جوادی کی طرف پھیر دیا جہاں وہ ٹھہر گئی، اور حضرت نوح نے اہل زمین پر خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی۔ جس پر کبوتر کو بھیجا گیا، کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح نے جوادی پہاڑ سے اتر اور ایک بستی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسروں کی زبانیں نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت نوح اور ان کے لوگ 10 محرم کو کشتی سے باہر آئے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ہی بستی بسا لی۔ اسی طرح انہوں نے دنیا کے کاروبار کو جاری و ساری کیا، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔